لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى وصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أهل سنتي أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشكالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ یا سلام علیک یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ مجھے پہلے صلی اللہ علیہ یا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا
رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولا محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا رسول حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا حضرت کا زبانوں بے سخن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کوئی باقی رہے گا نہ چمن
اللہ تعالیٰ دل دوستوں کا بعد درود نبی کرم شفیع مسلم کریم بشر نبی محترم مدی مصطفیٰ شبیر صادق دولا مال کے دوسرا سروری کائنات فخری موجودات واشی تخلیقی کائنات مقصدی کائنات اصلی کائنات روحی کائنات جانی کائنات جانی جہانی کائنات تاجداری مدینہ روحی قلبوسی احمدی مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک بارگاہ کے اندر درود و سلام دا نظر نے اپنی پیش کرنے تو بات ہے انتہائی مجبور احترام محترم بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقی حکمت پاکر نبینا دیتے ہوں صحت و تندرستی عطا فرما کے جمعۃ المبارک دیا مقدس گھڑیاں دے وچ ابتدائی وقت دے وچ آ کے اپنا تے اپنی محبوب دا ذکر خیر کرن دا موقع نصیب فرمایا ہے خالق کائنات دی بارگاہ میں دعا فرماؤ خالق کائنات جنوں حقائق بیان کرن دی سن کے اس ہم سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے عزیز محترم اج دی گفتگو جس شخصیت دے متعلق میں کچھ جس شخصیت دے متعلق میں دو چار چیدہ باتاں کروں گا وہ شخصیت پوری دنیا دے وچ کسی تعارف دی محتاج نہیں میری مراد فنا فی خاتم النبیین منظوری نظر میری کریم آقا علیہ السلام دے امیر المجاہدین حضرت استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیونکہ آپ دی عرص مبارک دی جی تقریبات نے چند دن اختتام پذیر ہوئے ہیں اس واسطے ضروری ہے میری کریم آقا علیہ السلام دی جس سینے دے اندر محبت ہے آپ دا ذکر کرنا اس زبان پہ ضروری ہے کیوں ضروری ہے کہ میں کے چاہ کے اس بات دی میں اس کا اظہار کروں گا خالق کائنات مقدس دلالہ کلام چند ایک آیت مقدسہ تلاوت کی تھی خالق کائنات نے ارشاد فرمائے فذکرونی اذکرکم فرمائے تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں تسی خالق کائنات فرما رہے تسی میرا ذکر کرو تو میں تہاڈا ذکر کراں گا خالق کائنات نو بندے نے خالق کائنات بندے نو جتنی بھی 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ زندگی عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے چند سالہ تیر زندگی عطا کی تھی ان دے وچ مینوں یاد کر ان دے وچ مینوں یاد کر جد بندہ اللہ رب العالمین نو یاد کردا ہے یاد کردا ہے یاد کردا ہے یاد کردا ہے یاد کر کر کے اللہ رب العالمین وہ دنیا تو چلا جاتا ہے صاحب میزار بن گیا صاحب میزار بن گیا خالق کائنات وہ چلا گیا دنیا نو چھوڑ کے قبر کے اندر چلا گیا
وہ دی جان تو بعد اللہ اس نے یاد کس طرح کرتا ہے، اللہ اس نے یاد کس طرح کرتا ہے۔ ان دی میں اگے حدیث پاک پڑھتا نا، میرے کریم آقا علیہ السلام دا فرمان مقدس ہے، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین کسی بندے دے نال محبت کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین بندے دے نال محبت کرتا ہے تے اللہ رب العالمین جبریل کو ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل نے فلاں بندے دے نال محبت ہے، اس بندے نال جبریل بھی محبت شروع کر دیتا ہے، جبریل محبت کر دیتے حتیٰ کہ تمام آسمانی ملائکہ اندر اعلان کر دیتے ہیں جبریل کی اللہ نے فلاں بندے دے نال محبت، ساری آسمانی ملائکہ اتنی نے وہ سارے دے سارے اس بندے دے نال محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ کتنے بھی زمین سارے فرشتے اس بندے دے نال محبت کر رہے ہیں۔ اس تو بعد پھر فرشتے جڑے نے وہ دنیا تے آ کے بندیاں دے دلاں وچ القاء کردے ہیں، یعنی کہ اس القاء دا مطلب ہے اس چیز کو ڈال دیندے نے، انہاں دے دلاں وچ ایک بات پیدا کر دیندے نے، انہاں دے دل توجہ اس طرف مائل کر دیندے نے، اس طرف کہ انہاں دلاں وچ ایک بات پیدا کر دیندے نے کہ فلاں بندہ جڑا اللہ دا کتنا مقرب ہے، نیک ہے، وہ جڑی دنیا ہے اس بندے دے ول کھچی چلی جاتی ہے۔ سانو کسی بندے دے محبت ہو جائے ہے جی، اسی کہنے اپنی زبان جو تعریف کرنا جی فلاں دیکھو کتنا معزز بندہ ہے، ان دی کردار دا کیا کہنا ہے، ان دی اخلاق دا کیا کہنا، ان دی کریم آقا دے محبت دا کیا کہنا ہے۔ سانو کسی بندے دے محبت ہو جاتی تو ان دی وجہ کی ہوندی ہے، ان دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ وہ جڑی آسمانی ملائکہ نے وہ بندیاں دے دلاں وچ آ کے القاء پیدا کر ڈال دیندے ہیں فلاں اللہ دا کتنا مان، وہ بھی بندہ کہندا، وہ بھی بندہ کہندا، وہ بھی بندہ کہندا، وہ بھی بندہ کہندا ہے، حتیٰ کہ یہ پوری جتنی اس بندے اللہ دے نال محبت سی، جتنا وہ اللہ کو یاد کر کے گیا ہے، جس انداز دینا جتنا اللہ کو یاد کر کے گیا ہے، اس قدر اللہ رب العالمین اذکرکم اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے تو مینوں یاد کر کے چلا گیا ہے، تو مینوں یاد کر تیری چند سالہ زندگی سی لیکن مینوں فنا نہیں، تینوں فنا سی، تو مینوں یاد کر کے چلا گیا ہے، لیکن تیری جان تو بعد مینوں فنا نہیں، میرا اعلان ہے، میرا تیرے نال وعدہ ہے کہ اذکرکم، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے تو تینوں یاد کر کے چلا گیا ہے، لیکن ہوں تو صاحب مزار ہے، تو قبر میں چلا گیا ہے، میں تینوں اس طرح یاد کروں گا کہ بے شک صدیاں بیت جان، لیکن پھر بھی لوکاں دی زبان تے مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک تیرے چرچے ہوندے رہیں، کیونکہ میرے تینوں فنا سی، جنی سال تینوں زندگی عطا کی تھی تو اتنے سال کو یاد کیتا، لیکن میں باقی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میں باقی مینوں فنا ہے تیرا ذکر تا قیامت، کیونکہ تو مینوں یاد کر کے گیا میں تینوں یاد کرتا رہا گا۔ ایک چھوٹی سی ایک بات اس سے میں کھوڑ کر دے گا، حضرت علی پور کا تاجدار پیر جماعت علی شاہ صاحب آپ گئے نا جی پاک پتن دی گلی وچ جا رہے ہیں تے یا فرید کہندے جا رہے ہیں، یا فرید، وہ بندہ جو خوش گزیدہ مل گیا، وہ کہنے لگا سرکار تسی تے پڑھے لکھے ہو، تسی یا فرید کہہ رہے جاہلہ دی طرح مظلم ہے، وہ نے سوال کر دیتا، آپ فرمان لگے ہو چلیا کی کہہ دیا ہے، مینوں کہہ دیا کہ میں یا فرید کرن دیا، اور فرمایا چلیا اور میری کی اوقات ہے، اور ایس ویلے سے اللہ بھی یا فرید کرن دیا ہے، اذکرکم، ایسے اللہ بھی یا فرید کرن دیا ہے، انہاں کی اعلان ہی قرآن پر اللہ قرآن سے کہہ رہے کہ میرے بندے تو مینوں یاد کرتے میں تینوں یاد کراں گا، قرآن تے پڑھ کی گل کرن دے۔ عزیزاں خالق کائنات
فرماندا ہے کہ تو مینوں یاد کر تے میں تینوں یاد کراں گا. عزیز من امیر المجاہدین پوری دنیا وچ اس شاکان مصطفیٰ دے دلاں دی ٹھنڈک آپ اللہ رب العالمین نے مقبولیت سالہ دے سال نہیں لگے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے اپنی تحریک چلاندیاں کوئی 25 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے آیا ہوں اللہ رب العالمین نے آپ نے مقبولیت عطا کی دی. میں خود ناچیز امیر المجاہدین کو میں نے سرف پڑھی جس سے مسیح صاحب پر پڑھنے سن پتہ ہی نہیں بس آگے جسٹ وہ پڑھاتے سن تدریس کا تعلق سے کوئی کتے تقریر نہیں کتے آنا نہیں کتے جانا نہیں بالکل ایک مدرسے تک وہ ندی بیری بس کوئی نہیں جانتا. مقامی لوگوں کو پتہ ہے استاد جامع نظامی پڑھاتے سن بس اتوں تک کسی کو پتہ ہی نہیں. لیکن آپ نے میری کریم آقا علیہ السلام دی ناموس نے میری کریم آقا علیہ السلام دی عزت دا وہ پہرا دینا میری کریم آقا علیہ السلام دی ناموس واسطے اپنا تن من دھن دی قربانی دین دا وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیتا کہ خلاق کائنات نے 2-4 سالہ دے وچ 2-4 سالہ دے وچ امیر المجاہدین خالق کائنات نے وہ عظمت عطا کیتیاں وہ مرتبے عطا کیتے. دیکھ پاکستان دے وچ جدوں پاکستان بنے اس ویلے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو جگایا ہے اٹھو اپنی شناخت نو گم نہ کرو. پاکستان سے علیحدہ ملک حاصل کرنا ہے. اٹھو علامہ اقبال نے مسلمانوں کو جگایا ہے لیکن باپ نے مسلمانوں جگا کے انہوں نے اندر جو شعور پیدا کیتا ہے بیدار انہوں نے کیتا ہے بیداری کا جذبہ پیدا کر کے انہوں نے اندر اسلام کی عظمت پیدا کی. پاکستان بن گیا. پاکستان بن تو بعد 72 سال ہو گئے. اس ملک دے وچ جیڑا بھی بندہ آیا اس ملک وچ بڑے بڑے سیاستدان اس ملک وچ بڑے بڑے سجادہ نشین اس ملک وچ بڑے بڑے تریاں والے اس ملک وچ لکھا مرید رکھن والے لیکن کسی نے علامہ اقبال تو بعد آپ نے قوم کو جگایا ہے میری قوم اٹھو پاکستان کو حاصل کرنا ہے. لیکن 72 سال ہو گئے آج تک کسی نے قوم کو جگایا نہیں. علامہ اقبال تو بعد اگر کسی نے مسلمانوں کو پاکستانیوں کو جگایا ہے تو ان کا نام امیر المجاہدین. مسجد دے بیٹھ ہر بندہ تبلیغ کر رہا ہے. نماز روزہ حج زکات جو کچھ بھی کسی نے جتنا علم ہے اپنے علم کے مطابق عوام تک پہنچا رہے تبلیغ کر رہے ہیں. میری عزیز بات صرف نماز روزے حج زکات دی نہیں اتنے اسلام مکمل نہیں. اگر اسی بات پوری ہوتی کبھی بھی امام حسین میدان کربلا مدینہ چھوڑ کے نہ جائے. امام حسین میدان کربلا گئے مدینہ چھوڑیا گنبد خضرا دی بہارا چھوڑیا مکہ معظمہ چھوڑیا. کیوں چھوڑیا؟ یزید کے بیٹھے رہو مسجد تبلیغاں کرتے ہیں قرآن پاک پڑھاؤ نمازاں پڑھاؤ میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن امام حسین آپ نے فرمایا نا یزید بڑی بڑی آفراں کی چاہیے امام حسین بڑی بڑی آفراں کی حسین کی چاہیے
مال و متا چاہیے، کوئی عہدہ چاہیے، مال و دولت چاہیے، جو چیز چاہیے مل جائے گی. لیکن امام حسین نے کیا نہیں، یزید یہ بات نہیں جو تو سمجھ لے، اس چیز کا نہ نہیں کہ میں مسجد بیٹھ کے حجرے میں بیٹھ کے میں تبلیغ کرتا رہا، نماز پڑھاوا، قرآن پڑھاوا، لوگوں کو تبلیغ کرانا. لیکن آپ نے فرمایا کہ یزید اس طرح بات نہیں بنے گی، بات یہ بھی کہ میرے نانے کا جڑا نظام ہے انہوں تخت ہونا چاہیے. ہر چیز قربان ہے. امام حسین نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیتا، لیکن اپنے نانے حسین کے نظام تے آنچ نہیں آن دیتی. یہ ہوئی بات ہے، یہ ہوئی بات ہے، یہ ہوئی جذبہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی آپ دے سینے دے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا کیتا. آپ کو بڑیاں بڑیاں لالچاں دتیاں گئیاں، بڑی بڑی آفراں دتیاں گئیاں، بڑے بڑے عہدے دیتے گئے، دین دی کوشاں دتیاں گئیاں، اے چاہیے کی چاہیے اے چاہیے. لیکن آپ نے فرمایا نا کوئی عہدہ نہیں، عہدے دی لالچ نہیں، پیسے دی لالچ نہیں، لکھاں بوریاں بھر کے پیسے دتیاں دے دیو لالچ نہیں. آپ نے فرمایا جتنی بھی پوری دنیا دی دولت اکٹھی کر کے بھی میرے قدموں میں رکھ دیو، لیکن میں ٹھوکر مار کے کہاں گا نہیں، دنیا دی دولت نہیں چاہیے، دنیا دا مال و متا نہیں چاہیے، دنیا دی کوئی چیز نہیں چاہیے. اگر چاہیے تو مصطفیٰ دی نموز سے مصطفیٰ دا نظام چاہیے. عزیز ارمان خالق کائنات فرماتا ہے فذکرنی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرا ذکر کر، میرا ذکر کر بندے، میں تیرا ذکر کروں گا. عزیز نے منی امیر المجاہدین ہوئی اینا ذکر کی تائی، اللہ نو اینے اخلاص نال یاد کی تائی. اے مصطفیٰ دی نموسا اینے دل دے سچے دل دے پیارا دی تائی، اینے سچے دل دے پیارا دی تائی. آج پاکستان پوری دنیا دے پوری دنیا دہل گئی، پوری دنیا دہل گئی. آج کسی کو شہرت ملتی ہے اور کوئی فورت ہو جاتا ہے، انہوں نے جو بڑے کو پیران نظام میں انہوں نے جنازے دے انہوں نے مرید آ جاتے ہیں، اے کوئی ہو بھی لوگ منگن والے آ جاتے ہیں. لیکن خادم حسین رضوی تیری عظمت و سلامت رائے کہ دنیا میں اے ہو جا آج تک اے آسمان دی نظر میں چشم فلک میں اے ہو جا جنازہ نہیں دیکھا ہے. یہ جدوں فوت ہوئے نے، یہ جدوں وصال فرمایا ہے، آپ دے مرید نہیں، آپ دے شاگردی نہیں، اے پاکستان چ نہیں، اے بیرون ممالک چ نہیں، حتیٰ کہ آپ منن والے ہی نہیں، اے سنی نہیں آئے جنازے دے. او جنازہ ایسا ہے، اے جنازے دے سنی بھی آئے اے وابی بھی آئے نے، اے دیوبندی بھی آئے نے، شیعہ بھی آئے نے. کیسی مقبولیت اللہ رب العالمین اینا یاد کیتا ہی، اینا یاد کیتا ہی، اینا یاد کیتا ہی. اے پیغام دے گئی منو تینو نوجوانا، اگر عزت جانا ہے، اگر عزت جانا ہے، خدا دی قسم اے وزارتاں نال عزتاں نہیں لبنیاں، اے ستارتاں نال عزتاں نہیں لبنیاں. کرسیاں لے کے اے تینوں عزتاں نہیں ملنیاں.
نہ دے دے گا قبل حشر ہی تینو عزت عطا کر دے گا. اونچی بولو میرے آقا سی تیرے دین واسطے حاضر ہیں. اونچی بولو نہ بھائی کیڑا کہندا یا رسول اللہ میں تیرے دین واسطے حاضر ہوں. اونچی بولے جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا, جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا, جس نے مصطفیٰ کی نموز پر پہلا دیا, اس خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. بدقسمتی نال ساڈے پاکستان دینی جماعتاں نوں ووٹ دین دا رجحان ہے. اس طرح جتنی مرضی کوئی کسی نو منن والا ہے, جتنا مرضی منن والا ہے, جناب ہر چیز حاضر ہے. بندے دی جان کو کی کہنی چاہتے جناب ہر چیز لے لو, ہر چیز لے لو. ساڈی جان جڑی ہے لے لو لیکن ووٹ نہیں تانوں دینا, ووٹ نہیں دینا, ہر چیز لے. پاکستان دے وچ اگر اس سوچ اگر اس گندی سوچ اگر کسی شخصیت نے بدلیا ہے, اگر کسی شخصیت نے بدلیا ہے تو اس شخصیت کا خاتم حسین رضوی ہو. اگر عوام دے وچ عوام دی سوچ عوام دی خیال اگر کسی نے بدلیا ہے وہ تنا خاتم حسین. عزیزہ میرے کریم آقا علیہ السلام سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نموز اتنا پیرا دیتا ہے, اتنا پیرا دیتا ہے, اتنی لبائی کہی یا رسول اللہ میں تاڑی دینوں سے حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. اینی لبائی کہیے کہ فرمان دینے میں اینی لبائی کہہ کے چلے ہوا اور میری قبر دے آ کے کوئی لبائی کہے گا تے میں قبر دے وچوں جواب دے گا. قبر دے صحابہ کرام نے میری کریم آقا دی نموز واسطے جس قدر میدان میں چھائی نکلے نے صحابہ کرام دنیا وچ ہر بندہ تبلیغاں کر رہا ہے کہ بھی صحابہ کی اتنی نموز میرے آقا دی اتنی عزت کی اتنی نموز ہر بندہ تبلیغ ہر مسجد تبلیغ ہو رہی ہے, ہر خطیب مقرر عالم دین تبلیغ کر رہا ہے. لوگی واٹے اور پھر پنڈ شہر ہے, قصبہ نگر گلی تبلیغاں کر رہے ہیں. لیکن جب یہ ہوئی احادیث یہ ہوئی واقعات امیر المجاہدین نے جدوں لوکاں دے کناں وچ پائے ہیں آپ دی زبان چوں نکل کے اللہ نے اوندا لفظاں وچ اتنی تاثیر پیدا کی اتنا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہی نوجوان پوری دنیا وچ ہے, وہی نوجوان ایسے ہیں کہ انہوں اگے جتنی مرضی سختیاں نظر آ جائیں, گولیاں چلدیاں نظر آ جائیں, شل لگتے نظر آ جائیں, جو مرضی سختیاں تے پہاڑ نظر آ جائیں, لیکن لبیک کے اگے بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب کہ مصطفیٰ دا دین تخت آ جائے, بس وہ کچھ نہیں چاہیے. خادم حسین ساری زندگی میری کریم آقا علیہ السلام دی نموز تھی.
اتنا پہرا دے کے گئے نے، اتنا پہرا دے کے گئے نے کہ تشویش عزتاں تلاش کرنے والی، عہدے تلاش کرنے والی اس طرح عزتاں نہیں لگ رہی، کیونکہ اللہ نے ساری عزت کا مالک ہونے کو دی، پھر عزتاں جنہیں انہیں اپنے محبوب دی ہیں، اپنے محبوب دی ہاتھ وچ دی چھڑی آنے، ان جنوں کی عزتاں چاہیے، جنوں کی عزتاں چاہیے انہوں اللہ دے محبوب کو لبنی آنے۔ اگر تو کہنا کہ نہیں اللہ رب العالمین اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو منہ موڑ ایجرا پاکستان ایجرا مقدس ٹکڑا شہید اکیس واسے حاصل کیتا گیا ہے، نماز روزہ حج زکات سب کچھ ہندوستان میں اسی کر سکتے، لیکن کس واسطے یہ ٹکڑا ایجرا پاکستان کا ٹکڑا کس واسطے حاصل کیتا گیا؟ اس واسطے کہ کسی مصطفیٰ داروں کھڑ ڈلی رہی ہے، کوئی روکن والا اس زمین پاکستان کا ٹکڑا اس واسطے ایتھے کوئی روکن ٹوکن والا نہ ہو، جتنا مرضی مصطفیٰ دا نام لے کھل کے کھل ڈول کے بیان کریں۔ میرے کریم آقا کی عظمت، جس سونے دی عظمت، جس سونے دی خاطر اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات رونقاں بخشیا، اس ہستی دا کھل ڈول کے نام لے۔ عزیزہ نے مانے آج اگر تو چاہنا ہے، اگر چاہنا ہے کہ اللہ دے محبوب دا دین تخت آ جائے، دین مصطفیٰ دے تے پیار ہے، آپ اپنے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام دا ہے کہ جدوں پاکستان دی ابتدا کو لے کے اج دے دن تک اگر کسی بھی ہور کسی نے جماعت میں بڑیاں جماعتاں آئیاں چلیاں گئیاں، کئی آئیاں کئی اٹھیاں، لیکن ہر کسی نے قوم سلایا ہے، ہر کسی نے قوم سلایا ہے، کسی نے قوم جگایا ہے۔ اگر کسی نے قوم جگایا ہے کہ مسلمان کتھے زندگی بسر کر رہا ہے، کتھے زندگی بسر کر رہا ہے، تیرے باپ دادا اسی طرح ہی اس پاکستان حاصل کرنے واسطے کئی قربانیاں دیا گئی، بچے عورتاں نوجوان پاکستان بنن دے وچ خون دی جی نہر بہ گئی، اتنی قربانیاں دیا گئی، کیا اس واسطے کہ تھی مصطفیٰ دی نموز دی پرواہ نہ کی جائے معاشرہ؟ اے تیرا پاکستان ساڈا تیرا رہن دا حق کتائی کہ اگر اتھے مصطفیٰ دی نموز دا ڈھنکا بچے، میں تیرا جتنا بھی کردار ساڈے کار دے وچ جگہ جگہ دے جتنے سیرے نے دوست آباد دا حلقہ جڑا ہے، جتنے بھی کتے جائیے میرے کریم آقا علیہ السلام دے نظام دی بات کر، جب میرے کریم آقا علیہ السلام دا نظام ہر چیز ان دے اندر نماز روزہ حج زکات سب کچھ ہے، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام دے نظام دے اندر اگر میرے کریم آقا علیہ السلام دا نظام ہے باقی سب کچھ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی رسمی تقریر لیکن امیر المجاہدین رسمی تبلیغ اتنی دلوں آواز دیتی گئی مصطفیٰ دی نظام دی مصطفیٰ دی نموز دی کہ جدر آپ چلتے گئے جدر لوگوں دے دلاں وچ سمجھتے گئے، اس واسطے دنیا میں ہر پاکستان میں جگہ تے آج دنیا تو چلے گئے لیکن پھر بھی دنیا دھرتی کی چوٹ دے انہوں نے اس شاخ جو بدتے جا رہے لکھاں کروڑا ارباں دی تعداد وچ انشاءاللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے نظام دے نال میرے کریم آقا دی نموز دا پہرا دے انشاءاللہ اللہ رب العالمین دن تا قیامت عزت عطا فرمائے گا۔